बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारी सियासी हिकमत अमली पर। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियाँ भी अपनी अरूज पर पहुँच चुकी हैं। एक तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करने का फैसला किया है, तो दूसरी जानिब इस हिमायत के बदले आईनी तरमीम, सिंध की गवर्नरशिप और हुकूमत साजी में शमूलियत जैसे अहम मुतालिबात भी सामने आए हैं। उधर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के दरमियान सियासी बयानात और जवाबी बयानात का सिलसिला भी तेज हो चुका है। नवाज शरीफ के एक इंतखाबी खिताब पर सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया, जबकि मुस्लिम लीग नून ने इन तनकीदों को सयाको सबाक से हटकर पेश किए जाने का मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसी दौरान राना सनाउल्लाह साहब और अमीर मकाम और दीगर रहनुमाओं ने आज़ाद कश्मीर में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाते हुए आवाम से तरक्की और खुशहाली के वादे किए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात के लिए सख्त ज़ाब्ता अखलाक नाफिज करते हुए सरकारी वसाइल के इंतखाबी इस्तेमाल पर पाबंदी भी आयद कर दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी सियासी सरगर्मियों में तेजी लाते हुए इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है। अलीमा खान ने वाज़े किया है कि अब उनकी अगली मंजिल डी चौक नहीं बल्कि अडियाला जेल होगी, जबकि PTI के रहनुमा इकबाल आफरीदी के बयान ने भी सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। और हम फिर बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की, जिसके नतीजे में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा किया गया है, जिस पर सवालात भी उठ रहे हैं। इसके साथ ही पेट्रोल पर आए टैक्सेस, पेट्रोलियम लेवी, बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत के मुआशी मौके पर भी तफसील से बात करेंगे। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें साली जाफिर साहब, राना साहब, परवेज संदेला साहब और अदील सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। साली साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस वक्त बहुत कम रह गए हैं और कैंपेन का भी आज आखिरी दिन था। अब गेंद जो है वो अवाम की कोर्ट में तो चली गई है। सर, इस सारी सूरत हाल में सबसे अच्छी कैंपेन आपको किसकी लगी और क्या लग रहा है कौन मैदान मारेगा? क्योंकि ज़ाहिर है PTI ने तो बायकॉट किया और फिर PTI का मुमकिन तौर पर जो वोट होगा वो किसके हक में आएगा, किसको पड़ेगा? ईमान नवाज साहिबा, गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं वो एक जमहूरी निज़ाम में इंतखाबात का होना कोई गैर मामूली बात नहीं। उनकी एक अहमियत होती है, वो हर 5 साल के बाद ये एक्सरसाइज की जाती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के ये इंतखाबात कोई एक बहुत बड़े वाटर शेड के मौका पर हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के दुश्मनों ने एक बहुत कारी वार किया है पाकिस्तान पर दहशत गर्दी के ज़रिए, और उस दहशत गर्दी के ज़रिए उन्होंने पहले बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में हालात को बहुत ख़राब किया, और अब वो यही सूरत हाल वो आज़ाद कश्मीर में भी पैदा करना चाहते थे। लेकिन इस इंतखाबी मुहिम का पुरअमन रहना, पुरसकून तौर पर चलना और जमहूरी अंदाज में चलना इस बात का सबूत है कि उनकी ये साजिश नाकाम हो गई है। और अब चूँकि अब से कुछ घंटों के बाद इंतखाबी अमल शुरू होने वाला है, लोग रायदही के लिए पोलिंग स्टेशन पर होंगे, और मुझे तवक्को है जिस तरीके से इंतखाबी मुहिम चली है, जिस तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और उसमें लोगों ने जिस भरपूर तौर पर शिरकत की है, उस बिना पर यह तवक्को करना बेजाना होगा कि इंतखाबी अमल में, रायदही में वोटिंग के लिए लोगों की काबिल लिहाज तादाद पोलिंग स्टेशन पर आएगी। अच्छा। और आज़ाद कश्मीर चूँकि एक जजीरा है जमहूरियत का इस पूरे खित्ते में, जहाँ पर हर 5 साल के बाद इंतखाबात होते हैं और उसमें कभी कोई रुकावट नहीं हुई, कोई रखना नहीं हुआ, और ये इंतखाबात दरअसल रोल मॉडल हैं मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए। वो इस बात को तरसते हैं कि जिस तरीके से आज़ाद कश्मीर में हर 5 साल के बाद इंतखाबी अमल होता है, उनके यहाँ भी इस तरह किसी क्वेश्चन के बगैर हो, लेकिन वहाँ नहीं होता। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उनकी बड़ी अहमियत है इस स्ट्रगल के लिए जो कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीर के अवाम और पाकिस्तान कर रहा है। आपने दरियाफ़्त किया कि किसकी इंतखाबी मुहिम अच्छी रही। मेरी शरह से जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, सफ़े अव्वल की सियासी जमातें, उन सब ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा लेकर एक मरतबा फिर ये साबित किया है कि पाकिस्तान के लिए आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सियासत यकसा तौर पर अहमियत रखती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस इंतखाबी मुहिम में जो पॉजिटिविटी, जो मुस्बत अंदाज़े गुफ्तगू इख्तियार किया है
پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ وہاں کی سیاسی صورتحال سے عین مطابقت رکھتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف نے وہاں پر جو خطاب کیے، جو تقاریر کی، ان میں کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو آپ اشتعال انگیز کہہ سکیں، جس کو آپ کہہ سکیں کہ انہوں نے کسی کا استہزاء کیا ہے. انہوں نے اپنا ماضی بتایا، انہوں نے اپنے مستقبل کے ارادوں پر روشنی ڈالی. ہلکی پھلکی گفتگو ضرور ہوئی، لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کے جو نوجوان رہنما ہیں بلاول زرداری، ان کی تقاریر میں کچھ تھوڑی سی تلخی تھی. حالانکہ وہ یہی رویہ ان کا گلگت بلتستان کے انتخابات میں تھا، لیکن اسے نظر انداز کیا گیا. مسلم کانفرنس نے بھی اپنی انتخابی مہم بہت اچھی کی ہے. پاکستان استحکام پارٹی نے بھی اپنی انتخابی مہم بہت اچھی کی ہے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں زور دے کر کہ اس انتخابی مہم کا پرامن رہنا اور اس کا آگے بڑھنا، عوام کی اس میں شرکت، جمہوریت اور آزاد کشمیر اور کشمیر کے موقف کے بارے میں پاکستان کے نقطہ نگاہ کی بہت بڑی سربلندی ہوئی ہے اس میں. ٹھیک ہے رانا صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشنز کو؟ سر کیمپینز بھی ہوئی، دونوں جماعتیں جو وفاق میں اتحادی ہیں وہاں پر ایک دوسرے پر پورے کرپشن کے الزامات بھی لگائے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ بھی اچھالا ہے، لیکن سر پھر ایٹ دی اینڈ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. کیمپینز کے دوران تو اسی قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. تو سر یہ عوام کو تو ایک بے وقوف تو بنا رہے ہیں، لیکن آپ نے اوورآل کس کی کیمپین سر اچھی دیکھی اور آپ کو کیا لگ رہا ہے ہونے کیا جا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، صالح ظفر بھائی تو ایک کٹر جمہوریت پسند ہیں اور میں ان کی جمہوریت پسندی سے بہت متاثر ہوں. اور یہی جمہوریت ہے کہ ایک بڑی پارٹی کو آپ الیکشن نہ لڑنے دیں، اس جماعت کو جماعت تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، یہی جمہوریت ہے. اس سے نشان چھین لیں، یہی جمہوریت ہے. ایک صوبے کی چیف منسٹر جا کے الیکشن کمپین چلائے، یہی جمہوریت ہے. وہ وہاں جا کے 10 بس سے اوپر تحفہ دے، یہی جمہوریت ہے. الیکشن کمیشن آنکھیں بند کر کے سوتا رہے، یہی جمہوریت ہے. پھر یہ طے پہلے سے ہی ہو جائے کہ اس بار کشمیر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ملنا ہے، یہی جمہوریت ہے. اور کیا کہتے ہیں، ٹی وی کے اوپر نیشنل میڈیا پہ سب بلاول بھٹو اور مریم کی تقریریں دکھائی جائیں، یہی جمہوریت ہے. اگر یہی ساری جمہوریت ہے تو پھر صالح ظفر صاحب کو بہت بہت مبارک ہو یہ جمہوریت. اور اس جمہوریت کے میں بھی صدقے جاتا ہوں صالح ظفر صاحب کے ساتھ کہ کیا شاندار جمہوریت ہماری پاکستان کی ہے، جس میں ایک میجر پارٹی جو وہاں کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے اس کو آپ اٹھا کے باہر پھینک دیں اور کہیں کہ جمہوریت ہے. گلگت بلتستان میں اس پارٹی کے اگر منسٹر جائیں تو ان کو رستے میں روک کے دھکے دے کے واپس بھیج دیا جائے، اور ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ کھل کے تقریریں کرے، کھل کے الیکشن لڑے. بلکہ کیا کہتے ہیں، مجھے تو کل ذرا بڑا اچھا لگا کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ عوام جو ہے یہ بابا نہیں ناچ رہے، یہ عوام ناچ رہی ہے. اور اسے جیسے کہا گیا کہ ناچ بسنتی، اور پھر اسے جیسے اسٹیج پہ زبردستی، بابا ریلیکٹنٹ تھا لیکن بابا کو کبھی کسی نے کان نے کہا، کسی نے آگے دھکا دیا. عوام کی حیثیت اس بابے جیسی ہے، ہم سارے بس وہی بابے ہیں جو ان کے آگے ناچ سکتے ہیں، جس کے بدلے میں کچھ انعام مل سکتا ہے. تو یہ جمہوریت انہیں مبارک ہو جناب. اللہ تعالیٰ اس جمہوریت، یہ جمہوریت پتہ نہیں کسی اور ملک میں کیوں نہیں ہوتی اس طرح کی. کسی اور ملک میں اتنی شاندار، پائیدار، چمکدار، روشندار جمہوریت کیوں نہیں ہوتی. سب پاکستان میں اسی جمہوریت کو کیوں رکھا جاتا ہے. بہرحال صالح ظفر صاحب کہہ رہے تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان کی کسی بات کے اوپر تنقید یا تردید کی جائے. تو میں تو ان کی بات سے متفق ہوں. اظہار رانا صاحب کا مسئلہ یہ ہے، میں عرض کرنا کہ ان کی پسندیدہ جماعت جو ہے وہ اس مقابلے سے باہر ہے. وہ اب اس مقابلے سے بڑی جماعت، پاکستان کی ایک بڑی جماعت، وہ بڑی جماعت کہاں ہے؟ مجھے تو اس کا وجود کہیں دکھائی نہیں دیتا. قومی اسمبلی میں وہ نہیں ہے، صوبائی اسمبلیوں میں ماسوائے خیبر پختونخوا میں کہیں اس کا وجود نہیں ہے، نہ اس کی بطور سیاسی پارٹی رجسٹریشن موجود ہے. اور پھر یہ اس کو بڑی پارٹی کہیں تو یہ ان کا حسن ظن ہے، جو ان کی مرضی ہے، جو مزاج یار میں آئے. اور لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس پارٹی کو کسی نے مقابلے سے باہر نہیں کیا. ان کے لوگوں نے خود فیصلہ کیا کہ وہ چونکہ ان کے پاس فالوئنگ نہیں ہے لہذا انہوں نے اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا. آپ کی سپریم کورٹ ماننے سے انکار کر دے، الیکشن کمیشن اسے نشان دینے سے انکار کر دے، اس کو کمپین کی اجازت نہ ہو، اس کے لیڈروں کو کشمیر آنے کی اجازت نہ ہو، تو وہ کی کریں گے؟ رانا صاحب حجتیں جتنی مرضی آپ کرتے رہے، حجتیں جتنی مرضی آپ کرتے رہے،
لیکن زمینی حقائق یہی ہیں کہ اس پارٹی نے خود فیصلہ کیا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، نہیں کریں گے. غیر جانبداری سے بات کرنی چاہیے. آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے نظر نہیں آ رہے، ایک سیاسی جماعت کے اوپر لگنے والی پابندیاں نظر نہیں آ رہی، الیکشن کمپین کی دھجیاں اڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ کو کہنا چاہیے گڈ ٹو سی یو، سپریم کورٹ کو کہنا چاہیے گڈ ٹو سی یو. وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. سپریم کورٹ کو کہنا چاہیے گڈ ٹو سی یو. اس کے بغیر سپریم کورٹ قابل قبول نہیں ہے. وہ اینک لگواتا ہوں جس سے جمہوریت کی آپ کو اصل شکل نظر آنی شروع ہو جائے. آپ لاہور ہیں، میں آپ کو وہ اینک لگوا کے دیتا ہوں جس سے آپ کو جمہوریت کی اصل شکل نظر آنی. آپ کا بہت شکریہ، لیکن میں یہ عرض کروں کہ آپ سپریم کورٹ سے خفا نہ ہو. سپریم کورٹ میں اب گڈ ٹو سی یو کہنے والے شاید نہیں ملیں گے. اب نہیں ملیں گے، لیکن سپریم کورٹ میں آپ کو وہ لوگ ضرور ملیں گے جو فون کر کے شہباز شریف صاحب کو کہیں گے جج کہ جناب 10 سال سزا دینی ہے یا 15 سال سزا دینی ہے، بڑے پائن کو پوچھ کے یہ اسی کا تسلسل ہے. ضرور ملیں گے. گڈ ٹو سی یو اسی کا وہ جج ہمیں ضرور ملیں گے. جی رانا صاحب، گڈ ٹو سی یو اسی کا تسلسل ہے. چلیں میں سندیلا صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. سندیلا صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے، آپ تو بلکہ آن گراؤنڈ آزاد کشمیر میں موجود تھے سر، آپ نے ساری کیمپین کو بھی دیکھا. کیا لگتا ہے آپ کو فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں گے؟ کیونکہ آپ کی اپنی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی بڑے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، 3 مراحل میں الیکشنز وہ کہہ رہی ہیں، اسی لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ فری اینڈ فیئر نہ ہو. پھر سر پیپلز پارٹی کی بھی تحفظات ہیں، اور جس طرح کی گفتگو آپ لوگوں کے وزراء کرتے ہیں کہ اتنی سیٹیں تو ہمارے پاس ہیں، تو سر سب کچھ ہی طے شدہ ہے، تو پھر الیکشنز کا کیا فائدہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں کسی جگہ پہ وزراء نے نہیں کہا کہ ہمارے پاس اتنی سیٹیں ہیں. سر طارق فضل چودھری صاحب نے ایک ٹی وی شو میں بیٹھ کر یہ بات کی کہ 19 سیٹیں تو ہماری ہیں. اس طرح کے سیاسی دعوے ہوتے ہیں جی الیکشن کمپین میں، اس طرح کے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم 90% اس طرح سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم زیادہ سیٹیں نکال لیں گے. 19 کا فگر تو نہیں دیا جا سکتا نا، اس پر پیپلز پارٹی اعتراض کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے. ہمیں تو خیر اعتراض کا حق ہی نہیں ہے سر. پیپلز پارٹی تو پیدائشی طور پر ایک اعتراضی پارٹی ہے نا، وہ تو ہر جگہ پہ اعتراض کریں گے. اب دیکھیں نا کہ پیپلز پارٹی کے پاس جب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے پاس کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، کچھ کیا نہیں ہے، تو وہ یہی کچھ کریں گے. اب دیکھیں نا، جو زبان بلاول بھٹو زرداری صاحب استعمال کر رہے ہیں، کیا ان کو یہ زبان زیب دیتی ہے؟ نانا ان کا دیکھیں کون، والدہ ان کی دیکھیں کون، والد صاحب اس وقت صدر پاکستان ہے، کیا یہ زبان ان کو زیب دیتی ہے؟ جس طرح کی وہ گفتگو فرما رہے ہیں، وہ وہاں پر آ کر یہ بتائیں کہ سندھ میں انہوں نے کیا 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 ہے اور وہ اس کے بدلے میں کشمیر میں کیا کریں گے. وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ 3 سالہ حکومت میں جو اس وقت ان کی کشمیر میں ہے، انہوں نے اس وقت کیا کیا کیا. ہونا تو یہ چاہیے. دوسری طرف ان کے شرجیل انعام میمن صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف کو بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، اپنے ملک کے شہروں پر اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ بلاول بھٹو میرے برخوردار ہیں. اس طرح کی جو آپس میں نوک جھوک لگی رہنی چاہیے، لیکن تلخی نہیں ہونی چاہیے. اب شرجیل امان سے پوچھیں کہ اس پہ کہاں پہ نواز شریف نے کیا کہہ دیا، بتائیں مجھے. وہ کہہ رہے ہیں صوبوں کا مذاق اڑایا، شہروں کا. نہیں، مذاق کیا مذاق اڑایا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ. آپ کو کشمیر اور کشمور میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ آپ کو میرپور اور میرپور خاص میں کوئی فرق نظر نہیں آتا؟ یہی بتایا انہوں نے. تو اس میں کیا مذاق اڑایا ہے؟ لاہور اور قصور میں بھی بہت فرق نظر آتا ہے. جس صوبے میں حکومت ہے، جس صوبے میں آپ 18 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اس صوبے کے کیپٹل میں 25 سال سے آپ کی نلکوں میں پانی نہیں ہے. ٹرنک آپ کا وہاں پہ ٹینک مافیا پانی لا کے دے رہا ہے آپ کو. کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز کا مذاق اڑایا؟ مذاق اڑایا آپ نے جہاں پہ آپ 18 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا، اس عوام کا مذاق اڑایا ہے. اور اگر آپ نے کشمیر میں، اچھا مجھے ذرا یہ بتائیں، جب مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ وہ کیا بتا رہی ہوتی ہیں؟ وہ اپنی پچھلے 2.5 سال کی صوبے کی کارکردگی بتا رہی ہوتی ہیں. اچھا. تو ان کے مقابلے میں اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اگر یہ اپنی کارکردگی بتائیں جو انہوں نے صوبے میں کیا ہے، تاکہ سر اتنے مسائل ہیں تو کیوں اتحاد کیا ہوا ہے؟ آپ ختم کر دیں. کرپشن کے الزامات بھی لگا رہے ہیں. پھر دیکھیں اتحاد، پہلی بات تو یہ کہ ان کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہے، میرے خیال میں اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جی بالکل ضرورت ہے. اب یہاں پہ میرے اسار رانا صاحب جب ماشاءاللہ جب سے ٹی وی سر ضرورت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو باہر رکھنا ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی حرکتوں کی وجہ سے باہر ہے. پاکستان تحریک انصاف کو کس نے باہر کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف وہ لاڈلی جماعت ہے جو طالبان کے سٹائل میں 2018 میں اقتدار پہ قابض آئی. اس وقت آر ٹی ایس بٹھا کر اس لاڈلی جماعت کو، اس لاڈلے وزیر اعظم کو لا کر یہاں پر بٹھایا گیا، اور پھر اس لاڈلے نے جو لانے والوں کے ساتھ کیا، اب وہ جانے اور ان کا کام جانے. یہاں پہ کسی کا کیا قصور ہے؟ مجھے بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے عمران خان کی؟ عمران خان کی زبان اور عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے والوں کی زبان، وہ جو ٹی ویوں میں بیٹھ کے عمران خان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کی زبان تو چیک کریں ذرا.
اللہ کے حکم سے میرے خیال میں اگر اس جہان نہیں تو اگلے جہان تو ان کو اسی وجہ سے پکڑ کر میرے خیال میں جو ان کا حال ہوگا وہ دیکھنے والا سر انہی گفتگو کی وجہ سے نا یہ جو آپ گفتگو کرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی کا نکاح ہے آپ لوگوں کا. ایک جملہ جی 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 رانا صاحب مجھے یہ بتائیں ایک منٹ. نہیں آپ پہلے میری پوری بات سن لیں محترم, اس کے بعد آج جملہ نہیں پورا مضمون بولیے گا, پوری کتاب لکھ دیجیے گا. حوصلہ رکھیں ذرا بات سننے کا, اور اس کے بعد آپ جو کرنا آپ کیجیے گا. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ نے کہا عمران خان کو کسی نے کیا کہا ہے, اگر وہ کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ یا کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی نہیں لگے, کیا ہر دفعہ اقتدار سے نکالنے کے بعد نواز صاحب جیل نہیں گئے؟ کیا اس قسم کی زبان استعمال کی گئی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں؟ اور کیا ابھی بھی جب آپ جیل میں بیٹھے ہیں آپ کی بہنیں باہر جو زبان استعمال کر رہی ہیں, آپ کے جو پارٹی کے قائدین استعمال کر رہے ہیں, آپ کی جو جیل کی دیواریں توڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, آپ کی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس سے پہلے کسی نے زبان استعمال کی ہے یہ والی؟ اور ماشاءاللہ ان کو ڈیفینڈ کرنے والے وہ چند ویورشپ کے لیے کہ بھی ہماری بلے بلے ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ فلاں بندے کو جانتے ہیں جس کو پہلے کوئی جانتا نہیں تھا, اب ماشاءاللہ وہ ٹی وی ٹاک شو کا سب سے بڑا ہیرو بنا ہوا پاکستان تحریک انصاف کا. اچھا چلے میں رانا صاحب کا بھی آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ جائیں, رسپونڈ لے لیتے ہیں. کشمیر میں اس وقت کشمیر میں جا کر دیکھیں, وہاں پر جو اس وقت مسلم لیگ ان کے جلسے ہوئے ہیں, اور وہاں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جلسیاں ہوئی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف ڈر اور خوف کے مارے وہاں سے بائیکاٹ کا اعلان کر کے بھاگ گئے. گراؤنڈ ریالٹی جا کے دیکھیں نا آپ وہاں پر. ٹھیک ہے چلیں اسار صاحب جلدی سے آپ کامنٹ کریں, پھر میں عدیل صاحب کی طرف جانا. جی دیکھیں بات یہ انہوں نے کہا کہ جی میڈیا پہ جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں پی ٹی آئی والے, تو میٹھا جی جو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں اور آپ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, مریم صاحبہ, نواز شریف صاحب, آپ ان کی مذمت کریں گے جو وہ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں؟ ان سے کیا مذمت کریں جو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں مخالفین کو, اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ فالو کر رہے ہیں؟ چلیں سندیلا صاحب بتائیں, مذمت کریں گے؟ نہیں, ایک مذمت آپ کریں, ایک معافی آپ مانگے, میں مذمت کر دوں گا. معافی مانگے اس بیان پر جو آپ نے نواز شریف اور اس کے خاندان کے بارے میں دیا تھا, آپ مذمت کریں عمران خان کے 9 مئی کے واقعے کی, آپ مذمت کریں جو عمران خان کی اس پارٹی میں رویہ ہے, میں بھی مذمت کر دوں گا. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آئیں یک طرفہ مذمتیں تھوڑی ہوتی ہیں, آپ کریں مذمت میں بھی کر دوں گا, کریں مذمت. سندیلا صاحب کسی کے بھی اگر کوئی شخص اپنی ایک رائے رکھتا ہے, وہ آپ کو پسند نہیں تو آپ اس سے ماں بہن کی گالی. رائے نہیں رکھتا, آپ یہ رائے نہیں ہے, یہ آپ کی رائے نہیں ہے, یہ آپ کی رائے نہیں, یہ آپ کی ذہن سازی ہے جو آپ کا ٹی وی پر بیٹھ کر رانا صاحب اب آپ کی بھی ذہن سازی ہو گئی ہے. سازی کر رہے ہیں آپ, ذہن سازی کر رہے ہیں, آپ نے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں جن کے ذمے ہیں کہ وہ ٹویٹر پہ آ کے ماں بہن کی گالیاں نکالیں. جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آپ لوگ انہیں پے کرتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں آپ. میں ٹی وی کی اسکرین پر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کچھ پیسے دیتا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ کسی کو کچھ پیسے دے رہا ہے, کسی کو گاڑیاں دے رہا ہے, تو میں آپ کو ہرجانہ بھرنے کے لیے تیار ہوں. اسار صاحب ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں کہ نون کسی کو پیسے دے رہی ہے, نون کسی کو گاڑی دے رہی ہے. چلیں ہم عدیل صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. پھر اسی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کا یہ ہے اصل چہرہ گندا, یہ ہے اصل چہرہ. نہیں سر دیکھیں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا, دیکھیں میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا, دوبارہ آتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں. سار صاحب یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ گندے ہیں, لیکن کیونکہ آپ جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے. چلیں سندیلا صاحب, میں عدیل صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, میں عدیل صاحب کی طرف جانا چاہ رہی ہوں. سندیلا صاحب میں واپس آ رہی ہوں آپ کی طرف. عدیل صاحب یہ جھوٹ بولتے ہیں, 18 سیٹیں جیت کے حکومتیں بناتے ہیں. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ 1200 کروڑ کا طیارہ عوام کی خدمت کے لیے لیا, اس کا مطلب ہے پوری قوم جو انہیں گالیاں دے رہی ہے ٹھیک دیتی ہے. چلے میں اسار صاحب دوبارہ آتی ہوں. ڈسکشن کو مزید بھی آگے بڑھاتے ہیں, بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. عدیل صاحب یہ آپ نے گفتگو سنی ہے, پرویز صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے, ہم کشمیر کی بات کر رہے تھے الیکشنز کی, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ڈر خوف کی وجہ سے بھاگ گئی ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ریزن تھی, اور پی ٹی آئی کا جو بائیک آؤٹ کا فیصلہ ہے اس ساری سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ درست ثابت ہوگا؟ دیکھیں اس وقت اگر ہم صرف کشمیر کے الیکشنز کی بات کریں تو ایک موقری ہے الیکشنز کی. اس سے قبل بھی الیکشنز ہوتے رہے ہیں, بہت ساری چیزیں اس پہلے بھی طے ہوتی تھی, مگر اب کی بار جو ہو رہا ہے
2024 کے عام انتخابات جو پاکستان میں ہوئے ہیں اس کے بعد توقع نہیں تھی کہ اتنا جلدی ایک اور ایڈونچر ہماری ریاست کرنے جا رہی ہے کشمیر کے اندر، وہ بھی بڑا یہ ایک ٹرکی قسم کی سچویشن ہے. اور یہاں پر جو صورتحال ہے، جو صورتحال 2 سال پہلے اسلام آباد میں پاکستان میں تھی، وہی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ بات کریں تو انہیں کشمیر میں بھی اس کا سامنا کرنا پڑا. وہاں کا الیکشن کمیشن، وہاں کی سپریم کورٹ، اور ایونچولی جو فیصلہ انہوں نے 2024 میں پاکستان میں عام انتخابات میں نہیں کیا، انہوں نے نتائج دیکھنے کے بعد یہاں پر فیصلہ کر لیا غالباً کہ اب ہمیں یہاں پر بائیکاٹ کرنا ہوگا. اور یہ فیصلہ درست ہے یا نہیں یہ تو وہ جانے، سیاسی جماعتیں وہ آپس میں طے کریں گی اور انتخابی نتائج آنے کے بعد معلوم ہوگا. گو کہ اب ایک المیہ سب سے بڑا پاکستان میں یہ بن چکا ہے ایون کشمیر کے اندر کہ نتائج آنے سے پہلے، جیسا کہ ابھی آپ کوٹ کر رہی تھی ایک لیڈر کو، کہ پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی بار ہمیں اتنی نشستیں ملیں گی، یا یہ بتا دیا جاتا ہے آپ کی بار فلاں سیاسی جماعت اتنی سیٹوں کے ساتھ وہاں پر اکثریتی جماعت ہوگی اور اس کے ساتھ دوسری جماعت اس نمبر پر ہوگی. تو ایک موکری ہے یہاں پر، یہ ایک فضول بحث ہے میں کہوں گا. نواز شریف صاحب بڑے قابل احترام ہیں، بلاول بھٹو زرداری بڑے لیڈرز ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی ہے وہاں پر جا کر تقاریر کر کے یہ تاثر دینے کی، کیونکہ وہ واحد 2 لیڈرز ہیں جو ویڈیوز ہیں یا جن کی تقاریر ہے وہ نیشنل ٹیلی ویژن پر بھی دکھائی جا رہی ہیں. ادروائز باقی تو ہم نے کسی کی تقریر نہیں دیکھی، جلد سے دیکھیں. تو یہ 2 چہرے وہاں پر گئے ہیں. عدیل صاحب جہاں تک یہ ہے نا کہ میری بات سنیے، آپ نے کہا کہ یہ نتائج ہوں گے، یہ نتائج ہوں گے، یہ کوئی پاکستان کی مخصوص بات نہیں ہے. دنیا بھر میں جہاں بھی انتخابات ہوتے ہیں وہاں پر ایسے گروپ موجود ہوتے ہیں جو یہ پیش بینی کرتے ہیں کہ ان انتخابات کے نتائج کیا نکلیں گے. وہ کہتے ہیں فلانا پلڑا بھاری ہے، کون سی پارٹی جیتے گی، جیسے خاتون کہہ رہی ہیں کس کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ سیاست کا حصہ ہے، یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے. آپ خام سے گھبرائے نہیں، اطمینان رکھیں، نتیجہ جو وہی ہوگا جو عوام اپنے ووٹوں سے ڈٹرمن کریں گے. ان کا ہی پلڑا بھاری ہوگا. چلیں میں صالح صاحب، عدیل صاحب کا پوائنٹ تو آ گیا ہے، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. سر یہ مریم نواز صاحبہ سی ایم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو خطاب کرنا چاہیے تھا؟ اور پھر الیکشن کمیشن تو واقعی لگ رہا ہے کہ سویا ہوا ہے، کیونکہ 10 بسوں کا اعلان بھی وہ کر رہی ہیں، بھجوا بھی دیے ہیں بلکہ انہوں نے. سر کیا کوئی خاص اجازت تھی ان کو اس چیز کی؟ یہ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک چیف منسٹر کے الیکشن کمپین میں حصہ لینے کا تعلق ہے، آزاد کشمیر کے انتخابی نظام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں. اچھا. وہ بطور چیف منسٹر کے سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وائس پریزیڈنٹ کے طور پر آئی تھی، اور وہ اس سیاسی ان کی جو کیپیسٹی ہے اس میں انہوں نے حصہ لیا ہے. جہاں تک بسوں کا تعلق ہے، یہ کوئی سڑک تھوڑی بنا دی ہے، بس جو ہے لاہور میں بھی چلتی ہے، گجرات میں بھی چلتی ہے. ابھی بھی کیس ہے کہ وہ شامل ہوئے تھے، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی انہوں نے کر دی، نااہلی بھی ان کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. گزارش یہ ہے کہ وہ تو گئے بھی نہیں تھے ادھر ہری پور میں، نہیں، گزارش پیچھے تھے وہ ان کے صوبے کا معاملہ تھا، یہ ان کے صوبے کا معاملہ نہیں ہے. یہ آزاد کشمیر ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے. تو وہاں پر جہاں تک بسوں کا تعلق ہے، سر مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے. جس طرح سے انہوں نے کہا نا کہ میں اب کشمیری ہوں، پہلے وہ کہتی رہی پنجابی ہوں، ابھی آپ نے کہا وہ سی ایم نہیں وائس پریزیڈنٹ کے عہدے کی طرف سے گئی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا سر، کنفیوژن ہو رہی ہے. اب ہم کیا سمجھیں؟ میں عرض کرتا ہوں، یا الیکشن کمیشن اگر کارروائی کرے گا وہ کس بیس پہ کرے گا؟ الیکشن کمیشن اس بیس پہ کام کرے گا اگر پیپلز پارٹی کا جو وہاں پہ پرائم منسٹر ہے وہ اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ کرے گا، وہ کس طرح کا ایکشن کرے گا. جہاں تک بسوں کا تعلق ہے، آپ ایمان نواز صاحبہ یہ دیکھیں، وہ بس جو لاہور میں چلتی ہے، لاہور سے گجرات آتی ہے، گجرات سے جہلم آتی ہے، وہ آزاد کشمیر چلے جائے گی. تو واٹ از رانگ اباؤٹ اٹ؟ وہ تو وہی بس ہے، وہی علاقہ ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کچھ سے بہت بڑا پل پار نہیں کرنا، وہی بس ہے جو اس کی ایکسٹینشن ہوگی. نمبر 2، انہوں نے کہا ہاسپٹل، وہ بھی ہاسپٹل آن وہیل ہے. وہ جو ہم جہلم میں آ کے لوگوں کو طبی سہولتیں فراہم کرتے ہیں، وہ 40-50 کلومیٹر آگے جائیں، دینا کو پار کریں اور میرپور چلے جائیں، منگلہ چلے جائیں، وہاں پہ لوگوں کو سہولت دیتے. ہاں وہاں پہ جو اسپیسیفک تعمیراتی سرگرمیاں ہیں، ترقیاتی سرگرمیاں، پروجیکٹس ہیں، وہ نہیں کر سکتے. وہ انہوں نے محض ایک انڈر ٹیکنگ دی ہے، کوئی اسپیسیفک نہیں انہوں نے کہا. اس لیے آپ گھبرائے نا، کوئی انہوں نے انتخابی عمل کی ایسی خلاف ورزی نہیں کی. اسار صاحب گھبرائے نہیں، کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. کیسا رسپونڈ کریں گے صالح صاحب کی گفتگو کو؟ سی ایم کی جو خطاب تھا اور جو یہ اعلانات ہیں، بلکہ بسز بھی اب پہنچا دی ہیں. سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو اس لیے گھبراؤں گا کہ وہ میرے ٹیکسوں سے پنجاب حکومت نے بسیں خریدی تھی،
मरियम साहिबा कौन होती है मेरे टैक्सों की बसें जो है आज़ाद कश्मीर को देने वाली? मैंने इसलिए तो नहीं टैक्स कटवाए थे। सर क्या पता वो कहते हैं भेजी हैं, क्या कर लेंगे आप? नहीं, ये वो जाएंगी, वापस आ जाएंगी, वहाँ काम, लोगों को खिदमत करेंगी, लोगों को सहूलतें देंगी, वो चलती रहेंगी। और ये घबराए ना, अगर पंजाब के लोगों का दिल वसी है, खुला है, और उसे कश्मीर के लोगों को फ़ायदा होता है, तो आपको इसकी तारीफ करनी चाहिए। आप खफा ना हो, दिल ना छोटा करें। दिल ना छोटा करें। राणा साहब गुफ्तगू को कंप्लीट कर लें। नहीं, मैं सो रहा हूँ, इन दोनों से क्या ये खुद ही बातें कर लें, मैं बाद में बात कर। नहीं राणा साहब, आप बात तो कंप्लीट होनी नहीं है। चले राणा साहब आप बताएं मुझे, इतना हौसला ही नहीं है कि चले रिस्पॉन्ड करें ना। वो कह रहे हैं खिदमत के लिए गई हैं वो बसें, आपको क्या इशू है इस चीज से? तो ये जो कौन सी व्हील क्या है, वो क्या क्लिनिक ऑन व्हील सर है, क्लिनिक ऑन व्हील वो कह रहे हैं, वो जो अस्पताल। तो वो तो मंसूबा पंजाब में तो खत्म ही कर दिया आपने, तो वहां कैसे चलाने चले ले गए आप पंजाब में तो कहने में क्लिनिक ऑन व्हील का मंसूबा ही खत्म हो गया है। वो बसें तो किसी और चीज के चक्कर में इस्तेमाल हो रही है, तो वहां कैसे ले गए? ये इल्जाम सबसे बड़ा। चले राणा साहब को कंप्लीट करने दे, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ जी। सबसे बड़ा बुरान हमारा है इखलाकी बुरान, जिसमें हमारा बोलने वाला जो है वो इस सतह के ऊपर मजबूर हो गया है कि वो झूठ को इतनी जोर जोर से बोले कि वो सच लगने लगे। क्लिनिक ऑन व्हील और पंजाब के इंसाफ की तरबियत लगती है आपको, वहां भेज दिया है। दूसरी बात सुन लें कि मरियम साहिबा ने वहां कहा कि हम जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। तो ये किसने वादा किया था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे? और ये किसने वादा किया था कि आप सो के उठेंगे तो बिल आपके पे हो गए होंगे? और नवाज शरीफ साहब जो आज ये कह रहे हैं 2026 में कि यहाँ पे सड़कें बने, 2016 में भी यही तकरीर की थी उन्होंने वहां, तो इनकी हुकूमत रही थी वहां, क्यों नहीं बनाई सड़कें? नून लीग की और पीपल्स पार्टी की तो हुकूमत रही थी वहां पे आजाद कश्मीर में, तो इन्होंने क्यों नहीं बनाई सड़कें तब? अब आज याद आ इन्हें सब कुछ। लोगों को बेवकूफ समझते हैं, ये समझते हैं लोगों की औकात 10 बसें हैं, 2 सड़कें बना देंगे और ये लोग हमारे बातों चक्कर में आ जाएंगे। अगर ये इतने ही पहलवान हैं और पीटीआई बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो कह दे, कल ही कह दें कि चले एक जलसा पीटीआई को भी करने दे, लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। आपको 2 पहलवानों को ग्राउंड में उतार दिया है, सामने वाला जो मुखालिफ है उसकी रस्सी से पैर, टांगे, आंखें बांध के मुंह में कपड़ा ठूंस के साइड पे फेंक दिया है। कैसे ये लोग कर लेते यार? ये ठीक हुआ है राणा साहब, ये ठीक हुआ है। अगर ये ना होता तो ये यहाँ पर भी 9 फरवरी, यहाँ पर भी 9 मई करते, यहाँ भी 9 मई करते। नवाज शरीफ साहब को तो अपनी सियासी आखिरी इतनी बड़ी बहादुरी से खेलनी चाहिए थी। उन्हें ये चाहिए था पहले तो जो 2 जगह से हारे थे वहां कहते कि मैं हार गया हूं, मैं नहीं लेता ये सीटें। फिर उन्हें आजाद कश्मीर में जाके वो जो इतने बड़े सियासी चैंपियन बन रहे हैं, कहते कि हाँ जी नए पीटीआई को भी क्या मफरूजा की जो देखिए ये सारा प्रोपेगेंडा है। राणा साहब आप मुझे बताइए कि कौन कहाँ से आ रहा है, इसके लिए रेमेडी मौजूद है। आप ट्रिब्यूनल में जाएं, आप अपील करें, आप कोर्ट में जाएं, ऐसे सुन लिया करो यार। पता नहीं आपको की ड्यूटी लगी हुई है कि आपने किसी को बोलने नहीं देना। नहीं आप बोले लेकिन सच बोले। चले राणा साहब कंप्लीट करें, मैं फिर आगे जाऊं सर। पता नहीं आप लोगों की तरबियत ये है कि किसी को बोलने देना नहीं तो माँ बहन की गालियां देनी है और उस गालियों को सपोर्ट करना है। मुझे तो शर्म आती है यार, सच बोले। अब आप बोलें, संदिला साहब बोलें, जो मर्जी बोलें, मैंने बीच में नहीं बोलना। नहीं सर साहब आपको पूरा मौका भी दूंगी, आपका पॉइंट आना जरूरी है सर। मिलेगा वो तो ऐसे लगता है कि जैसे ये दोनों की जिम्मेदारी है कि इसे बोलने नहीं। सर वो तो तसल्ली दे रहे हैं, कह रहे हैं घबराना नहीं है, आप इत्मीनान रखें, चाहे कुछ भी हम कर रहे हैं आप इत्मीनान रखें। ये मुझे कह रहे हैं ना घबराना नहीं है, तो मैं इन्हें कह रहा हूं कि हाँ शर्माना नहीं है, जैसे आप शर्माते नहीं है, जो दिल में आता है कह जाते हैं। आपको हकीकत भी पता होती है लेकिन आप सच नहीं बोल सकते, लिहाजा शर्माना नहीं। चले मैं संदेला साहब इंतजार कर रहे हैं। संदेला साहब, ये मरियम साहिबा जो गई, उन्होंने जलसों से खिताब किया सर, 10 बसें भी पहुंचा दी हैं, इस पर काफी एतराज उठाए जा रहे हैं। आपकी अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी इस पर एतराज उठा रही है। सर बेहतर ना होता नवाज शरीफ साहब चले जाते, बड़े मियाँ चले जाते, मरियम नवाज साहिबा रहने देती? बात तो यह है कि इसार राणा साहब को परवेज संधीला इतना पसंद आ गया कि परवेज संधीले ने एक लफ्ज नहीं बोला अपनी वो पहले वाली स्टेटमेंट खत्म करने के बाद। इन्होंने 4 दफा मेरा नाम लेके कह रहा है कि मैं इनको डिस्टर्ब कर रहा हूं। मेरे ख्याल में आप गवाही दे सकते हैं कि मैंने एक सिंगल टाइम भी
क्योंकि मेरे लिए ये बड़ा होने की हैसियत रखते हैं और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इस बात के एहतराम करने का, तो मैंने ना इनको टोका है ना मैं इनके दरमियान में बात आया करूँ। हाँ, साले जफर साहब जो कि उस्ताद हैं, ये आपस में कर रहे हैं, मेरी जुर्रत ही नहीं है इन दोनों के दरमियान में बोलूं। पहली बात तो ये जरा मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज की इस बात पे इतराज किया जा रहा है कि बेटी अपने घर गई है, कश्मीर गई है, अपने बाप दादा की जमीन पर गई है, तो खाली हाथ गई है, तो मैं इनके साथ हूं। अगर वो अपने बाप दादा की जमीन पर गई है, पंजाब के लोगों की तरफ से एक गिफ्ट लेके गई है, जो कि हमेशा, चाहे वो सस्ती गंदम देनी हो, चाहे फिर वो बिजली के बिलों पर जो है वो सब्सिडी देने हो, तो इस पे अगर आप इतराज करें तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, जहां तक ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ सड़कें बना देते, इसार राणा साहब सुबह नहीं तो परसों मैं आपको कश्मीर अपनी गाड़ी पे लेके जाऊंगा, पेट्रोल के पैसे मैं दूंगा, कोशिश करूंगा कि वहां पर वाहिद अच्छा रेस्टोरेंट और होटल है पीसी, वहां पे आपको मैं अपने पल्ले से ठहराऊंगा और मैं आपको लेके ईमान, और अगर संदेला ने ऐसा नहीं किया ना, मैंने संदेला को नोटिस भेजना, इससे पैसे निकलवाने, ये मुझे लेके जाए। मैं तो परसों दावत दे रहा हूँ, घर से उठाऊंगा गाड़ी की फ्रंट, घर से उठा लेंगे आपको सारा। मैं भी इनके साथ चलूंगा, मैं भी इनके साथ चलूंगा। मुझे घर से पिक करना है, लेकिन डाला भेज के पिक नहीं। मैं वही कह रही थी कि पिक करना उठाना नहीं है, अपनी गाड़ी पे खुद गाड़ी पे, और मैं इनको जहां पे चढ़ाऊंगा ना इनको मोटरवे, वहां से लेकर मुजफ्फराबाद के पीसी होटल तक इनको मैं गिनवाता और दिखाता जाऊंगा। रास्ते में थोड़ा सा टोटा आएगा केपीके का, वहां पर इनको मैं सफाई दिखाऊंगा, और पंजाब में मरी के नजदीक मैं इनको इलाका और सड़कें रोड दिखाऊंगा, और फिर जाके मैं कश्मीर में जब पहुंचेंगे मुजफ्फराबाद में होटल में, फिर मैं वहां से इनको नाश्ता करवाने के बाद, डिनर करवाने, लंच करवाने के बाद लेके जाऊंगा और कश्मीर की मुख्तलिफ सड़कों पे घुमाऊंगा, और लोगों से ये पूछेंगे ये सड़क किसने बनाई है। अगर सोया नवाज शरीफ के किसी ने नाम लिया तो जनाब ये मेरे साथ है, जो ये कहेंगे मेरी मैं ये कर सकता हूँ। इससे अलावा मेरे पास निसार भाई का और कोई उसकी रीजन ये है कि देखें ना, आप एक प्रैक्टिकली जाएं, देखें, लोगों से सुने, बात करें, और एक ये है कि आप यहाँ बैठकर मफरूजों पर गुफ्तगू करें, जिसको मेरे दोस्त जो तहरीक इंसाफ वाले पसंद करें, उस पर बल्ले बल्ले करें, वाह वाह करें, तो वो एक दूसरी चीज है। इसका क्या इलाज हो सकता है सर? अगर मरियम नवाज ने कुछ दिया वहां पर तो दिया है। यहाँ पर तो एयरपोर्ट पे खड़े हुए लोग अपनी जेब से पासपोर्ट निकालते थे, तो इसार राणा साहब के फेवरेट लीडर समझते थे कि इनकी जेब से पैसे निकल रहे हैं, वो भी मैं ही पकड़ लूं। अब मरियम नवाज तो कुछ ना कुछ वहां पे दे के आ रही है, बसें दे के आ रही है, डॉक्टर अभील दे रही आ रही है। फिर नवाज शरीफ साहब ने देखिए 2000 जो ये नवाज शरीफ की हुकूमत बनी थी ना, मुस्लिम लीग नून की, पगडंडियां होती थी वहां पर कश्मीर में, वो पगडंडियां LOC तक सड़कें बनी हुई हैं। सरदार सिकंदर हियात साहब जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके हल्के में नकियाल तक मैं होके आया हूँ, नकियाल तक वो सड़कों की वीडियो मैंने देखी है, और मैं पूछता गया हूँ रास्ते में किसने बनाई, उन्होंने कहा जी फारूक हैदर खान साहब के दौरे हुकूमत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाई है। तरक्याती अरब 12 अरब था, चेक कर लें, 24 अरब नवाज शरीफ ने किया था, आप वो खुद देख सकते हैं, किसी से पूछ लें। और मुझे मेरे ख्याल में इसार राणा साहब के साथ जो है ना वो मतलब कि इसका तो कोई वो देखना, मरे हुए और मुकरे हुए का कोई इलाज है नहीं मेरे पास, वो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं जो बता सकता था बता सकता। मेरी ऑफर ओपन है, मेरा नंबर आपका प्रोड्यूसर जरूर इसार साहब को भेज दे, ये तशरीफ ले जाना चाहे तो मैं इनको साथ लेके जाऊंगा कश्मीर में। अच्छा, कश्मीर के हालात बैठ कर नहीं, मेरा नंबर आप लेना यार, आपने मुझे लेना है तो आप नंबर लेना। वैसे राणा साहब उन्होंने आपको पिक करना है, वो वैसे ही कर लेंगे। चलें, मैं साले साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। आगे 5 अगस्त की सर बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल PTI ने दे रखी है, और ये भी कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और फिर CM KP सोहेल आफरीदी साहब कुछ ऐलानात भी करेंगे। सर लग रहा है कि कोई तगड़ी तहरीक या एहतजाज सामने आएगा? गुजारा ये है कि 5 अगस्त को क्या हुआ था। 5 अगस्त को एक बहुत बड़े मुजरिम की गिरफ्तारी अमल में आई थी, जिसको अदालतों ने सज़ा दी। उस दिन कुछ नहीं हुआ, उसके बाद एक 5 अगस्त और आई, फिर कुछ नहीं हुआ, उसके बाद एक 5 अगस्त और आई, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, अब फिर 5 अगस्त आ रही है कि क्या करेंगे। इनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, कहने के लिए, कोई एहतजाज करने के लिए, कोई दिफा पेश करने के लिए। अभी कई 5 अगस्त आएंगी, इनसे कुछ नहीं होगा। जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है वो उनका हक है, वो करते रहें, लेकिन एहतजाज में कुछ जान होनी चाहिए ना जी। आपके पीछे अवाम हो, लोग हों आपके पीछे। आज तक तो मुझे जब से ये इनकी हुकूमत गई है तहरीक इंसाफ की, मुझे तो इनके साथ अवाम नज़र नहीं आए। आप देखिए PTI के बानी की बहन रो रो के मर गई कि 10,000 आदमी अडियाला जेल के बाहर इकट्ठे हो जाएं। मैंने नहीं देखा कि किसी भी मौके पर 1,000 लोग भी इकट्ठे हुए हों।
500-600 लोग इकट्ठे नहीं हुए। बाबा अवाम आपके साथ नहीं है, आपको 9 मई का बदतरीन मुजरम समझते हैं, आपके साथ वो चलने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा 5 अगस्त को जो भी कुछ इन्होंने ऐलान करना है इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा कि इन्होंने फैसला किया था कि तहरीक चलाने का जो फैसला है वो महमूद अचकज़ई करेंगे, राजा नासिर अब्बास करेंगे, जो कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन के लीडर हैं, मुज़ाकरात करेंगे तो वो करेंगे। ये जो सुहेल आफरीदी का आप बार बार जिक्र कर रही हैं, ये तो रेलू कट्टा है बेचारा, इसको तो ऐसे ही उन्होंने बीच में घुसेड़ दिया, अब उससे भी निजात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको नज़र आ रहा है कि उसकी छुट्टी होने जा रही है, लिहाजा वो अपने उस अंजाम से बचने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि 5 अगस्त को कोई आसमान नहीं टूटेगा, कोई ज़मीन नहीं फटेगी। अब तो उन्होंने अपने वो जहाँ पर उन्होंने जलसा करना था उस जलसे की जगह भी तब्दील कर दिया है। वो बड़ी कुशादा स्टेडियम था क्रिकेट का, वहाँ से उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, एक सड़क के किनारे पर अपना वो जलसा कर रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि इनके पास अवाम की फॉलोइंग अपने सूबे में नहीं रही, जहाँ पर ये पिछले 13-14 साल से हुकूमत कर रहे हैं। राना साहब, आपको क्या लगता है 5 अगस्त को पीटीआई कुछ बड़ा करने जा रही है? देखें, तो जब बकौल साले जाफर साहब के पीटीआई की अब वैल्यू ऊपर खत्म हो गई है, तो उनसे क्या मरियम साहिबा से कहें कि इजाजत दे दें पीटीआई को जलसा करने को, क्यों नहीं देते आप लोग अगर पीटीआई खत्म हो गई है तो गिलगित बल्तिस्तान में उनके लोगों को कंपेन करने के जाने से क्यों रोक देते हैं? कश्मीर में क्यों रोक देते हैं आप? 9 मई 4.5 साल के जोर लगाने के बावजूद इमरान खान कल्ला जेल ताड़े तो पा रही है, वो अकेला जेल में भारी है आपसे। अगर आप लोग इतने ही बड़े सियासी चैंपियन हो गए हैं और आप माशाल्लाह, बिलावल भुट्टो कहता है कि मेरे बाप को यहाँ जबान काटी और यहाँ से गला काटा, तो बिलावल भुट्टो ये क्यों नहीं कहता कि वो तो नवाज शरीफ के दौर में उनके आईजी ने किया था? क्यों आप लोग मुनाफिकत से ये नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? एंड वो शर्जील मेमन कहता है कि तुम तो हुकूमत किराए पे लेके आए हो, तो आगे से दानियाल साहब कहते हैं कि तुम उस पे हिस्सेदार हो। हम तो किरायादारी हम तो वो पार्लियामेंट में करारदादे पास ही नहीं करा सकते थे अगर तुम ना होते। ये दोनों मिलकर पिछले 50-60 साल से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दोनों मिलकर को 16-17 दफा IMF के पास जा चुके हैं और गिरवी रख दिया। आज पाकिस्तान प्रैक्टिकली IMF के गिरवी रखा हुआ है। अगर एक शख्स 3.5 साल में एक दफा भी नहीं गया तो उस पर इल्जाम में ये क्यों नहीं गया? 80 से 16 दफा चले गए, तो ये क्यों नहीं गया? पीटीआई IMF के पास गई है, खराबी होने के बाद गई है। नहीं, आप देखें ना, ये आप फिर कहते हैं कि आप गलत जानी से काम ले रहे हैं। आप देखें, उसके बाद आपको पता नहीं कोई झाड़ पड़ जानी है कि आप हर बात की मेरी वजाहत करने बैठ जाते हैं यार। आप आधा घंटा झूठ बोल रहे होते, मैं सुन रहा हूँ। आप आधा घंटा ऐसा झूठ बोल रहे होते कि मैं सुन रहा होता हूँ कि चलो यार कोई बात नहीं, को दुनिया बोल रहे थे बोली जाए, लेकिन आप दूसरे की बात तो पूरी उन्हें दिया करे ना यार। ऐसा केड़ी ताड़ी वेलनेज वहां आ जाती है कि तुसी जनाब वाली चिकन लग पैंदे हो, किसी की बात ही नहीं पूरी होने देते आप आधा घंटा बोल रहे होते, मैं सुन रहा होता हूँ यार, मैं बीच में 1 सेकंड को इंटरप्ट नहीं करता। चलिए राना साहब, आप कंप्लीट करें, फिर मैंने आगे भी निकला। करें मैं अपनी बोलता हूं। करें आप जितनी गलत बयानी से करनी है कर लें। संदीला मेरा छोटा भाई है, अल्लाह की कसम मुझे उससे बहस करते हुए अच्छा नहीं लगता। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, वो मेरी इज्जत करता है, मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं बाज औकात बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि मैं यार अभी इन लोगों के साथ डिबेट करूं, अच्छा नहीं लगता। लेकिन पासपोर्ट निकालते हुए जेब में पैसे को नजर रखता है, ये करता है, यार कितने जेब से निकल आएंगे? कौमी खजाने से ज्यादा तो नहीं होंगे जिसको लूट लेंगे आप लोग, जिनके वो टीटीओ से ज्यादा तो नहीं होंगे जो बाहर से पैसे भेज देते हैं आप, जब मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं होगी जिनकी फर्द जुर्म आप पे लगनी थी, या उन फ्लैट्स की करोड़ों अरबों रुपए के फ्लैट्स की रसीदें नहीं आप दे सकते, या उन कारोबारों की जिनके आपको साबित नहीं कर सकते, किसी जेब से कितने पैसे निकलेंगे यार? मेरा ख्याल है हमें रैशनल होकर हकीकत बोलते, क्योंकि ना मैं पीपल्स पार्टी के गुलाम, ना मैं पीटीआई। गवाह है ईमान कि मैं पीटीआई के ऊपर कितनी तनकीद कर रहा हूँ और किस बुरी तरह उन पर तनकीद कर रहा हूँ,
لیکن میں پاکستان کا آدمی ہوں بھائی, مجھے اپنے پاکستان کے مفاد عزیز ہیں. جن لوگوں نے اپنے بچوں کو خربوں پتی کر دیا اور میرے بچوں کو غریب کر دیا, جن لوگوں نے میری چھتوں کو کمزور کر دیا, اپنے فلیٹوں کو مضبوط کر دیا, ان لوگوں کو ان سے سوال پوچھنا میرا حق ہے اور میں پوچھتا رہوں گا. اسار صاحب مجھے یہ بھی بتائیں نا کہ یہ بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی نکلی سر, پورا سسٹم کو انہوں نے لا دیا. اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ عوام اگر نکلے تو یہ سسٹم یا یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا. سر خود 10,000 بندہ اکٹھا پاکستان تحریک انصاف نہیں کر پا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے اوپن آفر دی تھی کہ اگر آپ لوگ 10,000 بندہ اڈیالہ کے باہر لے جائیں تو وہ خود جائیں گے, بیٹھیں گے, بات سنیں گے. تو سر پی ٹی آئی خود تو کچھ بھی نہیں کر سکی ہے. تو اگر 10,000 بندہ نہیں اکٹھا ہوتا تو یہ جس دن یہ منگل ہوتی ہے اس دن پورے رستے میں ناکے کیوں لگا کے بند کر دیتے, گورکھپور سے بند کر کے چنگی نمبر 26 تک بند کر دیتے ہیں, تمام رستے کیوں بند کر دیتے ہیں اگر انہیں کوئی ڈر نہیں ہے تو؟ کیا خوف ہے کہ پی ٹی آئی لاہور میں اعلان کرتی ہے کوئی تو راتوں کو چھاپے پڑھ کے لوگوں کے گھروں سے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی خوف ہی نہیں ہے تو پھر کیوں کرتے ہیں ایسا؟ رانا صاحب پھر آپ کہیں گے میں انٹرپٹ کیا. نئی دہلی میں کاکروچ پارٹی کے راستے میں رکاوٹیں جس طرح قائم کی گئی تھی, پورے دہلی میں پورے ناکہ بندی تھی, اس کے باوجود وہ لوگ اپنے منزل پر پہنچے, انہوں نے احتجاج کیا کہ لوگ اس پارٹی کے موقف کے نظریے کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. صالح صاحب اگر یہاں کی جین زی جاگ گئی تو آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم کو یہاں کی جین زی جو ہے نا وہ جاگ رہی ہے, سوئی نہیں ہوئی. اچھا, وہ جاگ رہی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ملک کا مفاد کس میں ہے. اسی اور چونکہ وہ سمجھتی ہے کہ 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کندھے سے کندھا نہیں ملانا, اس لیے ان کے ساتھ لوگ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایمان جو پاکستان کے اداروں سے ٹکراتے ہیں نا اور پاکستان کے ہیروز کی توہین کرتے ہیں, اللہ کی ان پہ لعنت ہو. ٹھیک ہے, میں تو یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, لیکن اللہ کی ان پہ بھی لعنت ہو جو لوگ اپنے سیاسی مفاد کے لیے پرفارمنس نہیں دیتے, بس یہی رٹ لگائے رکھتے 9 مئی, جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. پاکستان کو 9 مئی پر لعنت نہیں بھیجنی, 9 مئی پر لعنت بھیجنے والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, 9 مئی جنہوں نے کیا ہے سر, آپ کی مرضی ہے, بھگت رہی ہے. چلے وہ تو عدالتوں میں کیسز ہیں نا سر, وہ عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی, ہم تو اس پر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. سر بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. رانا صاحب آپ پرفارمنس کی بات کر رہے تھے, یہ جو حکومت تجربے کر رہی ہے نئے پیٹرولیم فارمولا جو نیا آیا ہے, ڈیلی بیسس پر پرائسز کا تعین کر رہا ہے اوگرا. سر آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا ویسے اس سے, کیونکہ اب فیل نہیں ہو رہا نا, پہلے 50-60 روپے ایک دم بڑھتا تھا, ہفتے بعد تو وہ لگتا تھا بہت زیادہ کچھ ہو گیا ہے. مجھے اس لیے مسئلہ نہیں ہو رہا کہ میں نے گاڑی رکھ دی, گھر کھڑی کر دی اور میں پیدل چل رہا ہوں. اچھا, کیونکہ کل عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں گری اور انہوں نے بڑھا دی. دنیا میں ریاستیں فلاحی ریاستیں کہلاتی ہیں. یہ میں نے دنیا کی واحد ریاست دیکھی ہے جس کے سربراہان کے دل میں عوام کے لیے کوئی محبت نہیں ہے. انہوں نے پہلے 10 ارب ڈالر کا ڈاکہ مارا عوام کے جیبوں پہ, اب پھر وہ وہی ڈاکے ڈال رہے ہیں, کیونکہ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جتنا لوٹا جا سکتا ہے لوٹ لو. عوام تو بے حس ہے, یہ قبرستان ہے, یہاں پہ کوئی بولنے کو تیار نہیں, کوئی اٹھ کے چیخنے کو تیار نہیں ہے. وہاں تو کاکروچوں نے زندگی کا وہ کر دی, یہاں کو کھٹمل بھی نہیں پیدا ہو رہا. تو رانا صاحب یہ مشکل وقت صرف ہمارے لیے, نظام اتنا زیادہ سخت ہو گیا, ہمیں کہا جاتا ہے کہ کفایت جاری کریں ان قوموں کے لیے جن قوموں کے اندر ریئیکٹ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, اپنے حقوق کے اوپر بولنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے, احتجاج کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. ان قوموں کے ساتھ یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہونا ہے. اس سے بھی برا ہونا چاہیے, ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس سے بھی برا. لیکن رانا صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا کہ کفایت جاری کی بات ہوتی ہے, سارا بوجھ عوام پہ آ جاتا ہے. پیٹرولیم پرائسز پہ بھی سارا پالیسی جو بنائی اس پہ سارا بوجھ سٹل ابھی تک عوام پر آ رہا ہے. سر پھر یہ 1.8 بلین کی جو مراعات ہیں بیوروکریٹس کو, یہ کہاں سے دی جا رہی ہیں؟ خالی 8 بلین کی برات نہیں ہے,
ابھی کوئی 1 ارب کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں پنجاب میں، سنا ہے. اور اب کچھ نیا نظام بھی آ رہا ہے سر کہ 2.5 سے 5 لاکھ میں آپ گاڑی لے جائیں اور پھر نئی گاڑیاں لیں گے وہ بھی ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے. جو عدلیہ کے ملازمین ہیں وہ 2 سے 2.5 لاکھ روپے دے کے نئی گاڑی لے سکتے ہیں. یہ ملک بن گیا نا طاقتور و امیر و ایلیٹ کلاس کے لیے. غریب آدمی تو پس کے رہ گیا. صالح ظفر صاحب کے پاس ہوگا کوئی کارڈ جس میں 200-300-400 لیٹر کا کی گنجائش ہوگی. میرے پاس تو نہیں ہے. وہ بندہ جو بیچارہ صبح دیہاڑی لگانے نکلتا ہے اور شام تک وہ پورے لاہور میں پھر کے چیزیں بیچ کے 1000 روپے کماتا ہے, 350 روپے پیٹرول کا دے دیتا ہے, اس کو کیا بچتا ہے؟ لیکن یہ کوئی نہیں سوچے گا, کیونکہ آپ 10 گاڑیاں بسیں کشمیر میں دیں, آپ وہاں جا کے کمپین کریں, لاہور ڈوب رہا ہو, پنجاب ڈوب رہا ہو بارش میں, آپ اپنی کمپین کریں, آپ کو مکمل آزادی ہے, کیونکہ یہ ملک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے نام پہ گروی ہو گیا ہے. اسٹام پاکستان کا ان 2 ملکوں کا پارٹیوں کے نام لکھ دیا گیا. تو جب لکھ دیا گیا تو پھر وہ بھی اپنی مرضی کے مالک ہیں, جو مرضی کریں, انہیں کون کسی نے پوچھ لیں. پچھلے سال تو سر سیلاب آیا تھا, تب تو مریم نواز صاحبہ ملک میں نہیں تھی, استعفیٰ ہیں, تو اب گراؤنڈ سچویشن کیا ہے, آپ وہاں پہ موجود ہیں؟ نہیں, وہ تو میرا خیال ہے کشمیر میں نہیں ہے کمپین کر رہی, کہ آ گئی ہیں لاہور, مجھے نہیں پتا, میرا خیال ہے کشمیر میں کمپین کر رہی ہیں اور وہ انتخابات جتوا کے, وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے کوارڈینیٹ کر رہی ہیں. آج کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ پوری سچویشن کو مانیٹر کر رہی ہیں. آج کی رپورٹ ہے, مجھے نہیں علم, آپ کے کلیگز کی رپورٹ ہے کہ وہ سارے معاملات کو دیکھ رہی ہیں. اب دیکھیں اتنی دیر سے رانا صاحب آپ بول رہے تھے, مجھے میری آپ نے زبان بندی کرا دی اور کہتے ہیں کہ میں بہت چلیں سر, آپ میرا کوشچن بھی لے لیں, ساتھ میں اپنا پوائنٹ بھی ایڈ کر لیجئے گا. سر یہ جو تجربہ کیا جا رہا ہے, نئے فارمولے بنائے جا رہے ہیں, عوام پر بہت زیادہ بوجھ آ رہا ہے, پھر کفایت چاہ رہی سر ہمارے لیے, عوام پر سارا بوجھ ہے, لیکن یہ 1.8 بلین کے برات, پھر اس کا بھی دینا, کون سا ایسا شاہانہ کام ہو رہا ہے جو اتنی مراتیں دی جا رہی ہیں؟ یقیناً یہ بہت مشکل فیصلے ہیں, اور یہ مشکل فیصلہ صرف تھا عوام کے لیے, ان کے لیے. نہیں, حکومت کو چاہیے, میں اس سے تائید نہیں کر سکتا, حکومت کو چاہیے اس کے ٹیکسز, اس کی لیوی کو کم کرے, اور اس کے علاوہ اپنے کچھ جو اسپیشل آپ کے پروجیکٹس ہیں ان کو ریڈیوس کیا جائے. پیٹرول کی قیمت جو ہے نا, اس کا اضافہ جو ہے اس کی تائید کرنا بہت مشکل ہے. یہ صحیح ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. یہ رانا صاحب کا تو پتہ نہیں کہاں سے ان کو پتہ چل گیا کہ پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں. نہیں کم ہوئی, وہ را جو پیٹرولیم کی پروڈکٹ ہے ان کا ایک حصہ ہے, اس کا ایک سیگمنٹ ہے جس کی پرائس میں تھوڑا سا فرق پڑا ہے, لیکن پیٹرول کی قیمتیں سانو کی کوئی مطلب کوئی روحانی پیٹرول آنا ہے. نہیں, روحانی پیٹرول نہیں, پوری دنیا میں نہیں. گزارش ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمتوں جو ہے اس کو اتنا نہیں بڑھنا چاہیے کہ وہ قابل برداشتی نہ رہیں اور اسے لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے. اس کے اوپر حکومت کو ضرور توجہ دینی چاہیے, اور حکومت کو اپنے خزانے کو حرکت دینی چاہیے, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبسڈی دینی چاہیے پیٹرول کے لیے, پیٹرولیم کی پرائسز کے لیے, اس کو نیچے آنا چاہیے. یہ میں بالکل, رانا صاحب آپ نے تو یہ کہنا نہیں ہے, لیکن میں یہ ضرور حکومت کو عرض کروں گا کہ پیٹرولیم کی پرائسز جو ہے اس کو کم ہونا چاہیے. اچھا رانا صاحب, آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات حکومت سنتی ہے, ساڑی کون سنتا ہے؟ بھی ٹھیک ہے, ساڑی تو کوئی حیثیت ہی نہیں کی صالح ظفر صاحب, آپ کی بات تو اوپر تک جاتی ہے. بھی ٹھیک ہے سر. اچھا رانا صاحب, مجھے وقت کی کمی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کچھ صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل سر سیل کر دیا گیا ہے, اور جو ہے ہائی کورٹ سے جو کیس ہے وہ اب آئینی عدالت جائے گا, اور آئینی عدالت نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو فیصلہ ہونا ہے. سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مشکلات آ رہی ہیں, اور پھر یہ بھی مجھے بتائیں کہ اڈیالہ میں آج اتنے 3 سال ہونے کو ہیں, 5 اگست کو عمران خان صاحب کو قید میں, سر مائنس کیا جا سکا ہے ابھی تک عمران خان صاحب کو, اور اب کیا سیاسی طور پر ان کا کیریئر ختم کیا جا سکتا ہے, فرق پڑے گا؟ مائنس کیا جا سکتا ہوتا تو آج ہم اپنے پروگرام میں 60% عمران خان پہ بات نہ کرتے. ہمارے پاس بہت اوچھے ایشو ہوتے بات کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ ایک پنجابی کا جملہ کہ مولانا نہ مارے تو مہنگا مجھے مارتا. آپ دنیا کا کچھ بھی کر لیں, جو مرضی کر لیں, آئینی عدالت, یہ عدالت, جو ایک عدالت اوپر ہے نا, اس عدالت کے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی. اور اس عدالت میں میرا یہ یقین ہے کہ یہ لکھا جا چکا ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ممکن ہی نہیں. اور نہیں, میری بات کا یقین, تھوڑے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان سے انگیجمنٹ جاری ہے, عمران خان سے ملاقاتیں بھی جاری ہیں, عمران خان سے معاملات بھی جاری ہیں,
بات کئی ایک جگہ آ کے اڑ جاتی ہے. پی ٹی آئی تو نہیں مان رہی سر اس کو, وہ کر ہے پی ٹی آئی نہیں مان رہی ہے کہ کوئی بیک ڈور رابطے جاری ہیں. پی ٹی آئی ہے کون؟ یہ جو بات کیا نام ہے دیہڑی باز لوگ ہیں, ان کو آپ پی ٹی آئی کہتے ہیں, جو 3.5 سال سے اپنے لیڈر کے لیے ایک بڑا جلسہ نہیں کر سکے, اس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں. یہ وہ پی ٹی آئی ہے جو کیا نام ہے پی ٹی آئی کے اندر مسلم لیگ نون کی فرنچائز ہے. یہ وہ سب سارے کام کرتے ہیں جس سے مسلم لیگ نون کو یا سسٹم کو فائدہ ہو. عمران خان کے لیے تھوڑی یہ کھڑے ہوئے, ان کی تو موجیں لگی ہوئی ہے, ڈی اے تنخواہیں, گاڑیاں, بنگلے, پریس, آگے پیچھے, یہ وہ, یہ کیوں عمران خان کو لائیں گے؟ عمران خان جس دن باہر آئے یہ سارے اپنے گھر بیٹھ جائیں گے جا کے. ٹھیک, ان کی حیثیت اوقات کیا ہے جو یہ عمران خان کے لیے کچھ کریں گے؟ صالح صاحب اس پر آپ بھی مجھے کامنٹ کریں. یہ جو عمران خان کا سیاسی مستقبل جو ہے کہہ رہے ہیں سیل کر دیا گیا ہے, سر ماضی میں اس طرح کی بہت ساری اگزامپلز ہیں. بھٹو صاحب کی اگزامپل ہے کہ 40 سال بعد پھر ہمیں عدالتوں کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا, ان کو پھانسی غلط ہوئی تھی. سر نواز شریف صاحب کی بھی اگزامپل لیں کہ کس طرح سے ان کی نااہلی ہوئی اور پھر انہی عدالتوں نے ان کی نااہلی کو ختم کیا, اور آج دیکھیں پھر آزاد کشمیر میں جا کر الیکشنز کی کیمپین بھی کر رہے ہیں, خطاب بھی کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا سر یہ روایت اب چینج ہونی چاہیے, بہت ہو چکا ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ پاکستان میں جن لوگوں نے دہشت گردی کے لیے راہ ہموار کی اور ٹی ٹی پی کو پاکستان میں لائے, ان کے مجرموں کو جیلوں سے آزاد کیا, ان کو فوج کے مقابلے کے لیے مسلح کیا اور پاکستان میں امن و سکون کو ہمیشہ کے لیے برباد کرنے کی کوشش کی, ان لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ان لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا. جن لوگوں نے 9 مئی کیا, جس کے بعد فوج کا ایک لیفٹیننٹ جنرل, فوج کے 3 میجر جنرل اور کئی بریگیڈیئر, 7 بریگیڈیئر کا مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے, ان کو فوج سے ان کے ساتھ سازش کر کے, ساز باز کر کے فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی, ان لوگوں کا کوئی سیاسی مستقبل صاحب نہیں یہ ہو گفتگو سکتا. تو ہم نے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی سنی تھی نا کہ ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہوگا, میڈیا بلیک میں آؤٹ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کا الزام پاکستان میں کسی سیاسی رہنما پہ عائد نہیں ہوا کہ اس نے پاکستان کی فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی. پاکستان کی آرمی کا چیف ملک سے باہر بیٹھا ہے اور یہاں پر انہوں نے پاکستان کی تنصیبات پہ حملہ کرایا, اور کہا گیا, اس کے سب سے کلوز لیفٹیننٹ نے کہا کہ ہم آپ کو جگہ بتائی ہوئی ہیں, آپ کو وہاں پہنچ جانا چاہیے. اور یہاں پہ لوگوں نے, ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں, انہوں نے کہا ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جی ایچ کیو پہنچنا ہے. لاہور میں ان کے خاتون لیڈر, انہوں نے کہا یہ آپ کور کمانڈر کے گھر پہ پہنچے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کوئی سازش ہے؟ یہ کوئی جھوٹ ہے؟ یہ اگر سازش ہے تو اس کی سازش ہے جس کے مائنس ہونے کی باتیں آپ کی جا رہی ہیں, اور وہ مائنس ہی رہے گا جب تک 9 مئی کا اعتراف نہیں کرے گا, 9 مئی کی معافی نہیں مانگے گا. یہ رانا صاحب جو مرضی کہانی قصہ سنائیں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ اس کو 9 مئی کی نہ صرف معافی مانگنی پڑے گی بلکہ اعتراف کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی راستہ اس کے لیے نہیں کھلے گا. رانا صاحب, صالح صاحب نے تو کلیئر بتا دیا کہ مسئلہ کیا ہے. 20 سیکنڈ سے سر رپلائی کیجیے گا. نہیں میں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اس کے پیچھے کون سا کوئی سعودی عرب آئے گا جو یہاں سے نواز شریف صاحب ریٹرن معافی مانگ کے سعودی عرب چلے جائیں گے؟ میرا حال ہے وہ یہی رہے گا اور یہ جنگ اسی طرح لڑتا رہے گا. صالح ظفر صاحب کیونکہ پاکستان میں اسرائیل کا کلاؤڈ نہیں ہے نا, اس لیے وہ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا, اور آخر میں جا کے عمران خان یہ نہیں کہے گا کہ اچھا مجھے پاکستان کا نہیں تو میرپور کا ہی وزیر اعظم بنا دو. بیچاری کتنی ننھی منی خواہشیں لوگوں کی یار, میں نے وزیر اعظم بنا دو, میں چیچوں کی ملیا کا بنا دو, آپ کی حصے وزیر اعظم بنا دو. وہ مر گئی ہے رانا صاحب, آپ کی حصے مزہ فوت ہو گئی ہے. خدا کا خوف کرے. ایک تفریح تباہ کے طور پہ ایک جملہ آیا اور آپ نے اسی کو سینے سے لگا لیا ہے. وہ ہر بات کو اس کے سیاق و سباق رکھیں. اور میری حصے مزہ نہیں مری, یقین کرے آپ جو بول رہے ہوتے نا میں کہہ مار رہا ہوتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بھونڈا مذاق میں نے کبھی نہیں سنا جو آپ سنا رہے ہوتے ہیں نا. میری حصے مزہ نہیں مری, میں تو آپ کی باتوں پہ کہہ مار رہا ہوتا ہوں, ہنس رہا ہوتا ہوں کہ یار آج کے دور میں بھی کوئی لوگ ہیں جو اس طرح آنکھوں میں پٹی باندھ کے اس طرح فر سبق سنا رہے ہوتے ہیں جیسے ان میں کسی نے کیسٹ فیڈ کر دیے کہ آپ نے ایگزیکٹ یہ جملے بول دیے. میں تو انجوائے کرتا ہوں صالح صاحب آپ کی باتوں. شکریہ, سمجھے آپ دل پہ نہ, شکریہ آپ کے انجوائمنٹ کا جو ہے نا میں اس کی تعریف کرتا ہوں. چلے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا, آپ تمام مہمانوں کا جوائن کرنے کے لیے بہت. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنی میزبان ایمان نواز کو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.